بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور احسان سے آپ لوگ بھی، اساتذہ بھی سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خالص ہو جائے، ایمان کا جو درجہ ہے وہ بڑھ جائے، کیونکہ ایمان کہتے ہیں اللہ پاک سے تعلق کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کو، آخرت سے تعلق کو، اور تعلق جب بڑھ جاتا ہے تو بندہ جان کی قربانی بھی دے دیتا ہے، اور جب تعلق نہیں ہوتا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ سب بھی جانتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ 9 سال بعد جا کے 5 نمازیں فرض ہوئیں، روزہ جو ہے یہ 15 سال بعد جا کے فرض ہوا، حج جو ہے وہ اور کئی سال بعد جا کے، اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ بھی کئی 13-15 سال بعد جا کے فرض ہوئی۔ تو جتنے یہ حکم ہیں جن کو ہم اسلام کے ستون کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے 10-10 سال بعد، 9-9 سال بعد، 15-15 سال بعد۔ تو پہلے 10 سال کس پر محنت ہوئی؟ پہلے 10 سال پھر کیا ہو؟ ہم تو پہلے دن ہی بندے کہتے ہیں نماز پڑھو، تو اللہ جل مجدہ نے نہیں فرمایا جو بھی مسلمان ہوا بندہ نماز پڑھو۔ 9 سال بعد 5 نمازیں، پہلے 2 تھیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب نماز ہے وہ کسی سے ملاقات کا نام، بات چیت کا نام، کسی سے ہم کلام ہونا، بات چیت کرنا، ملاقات کرنا، اور اگر آپ کو اس بندے میں یا اس شخصیت میں یا اس ہستی میں ہی دلچسپی نہیں تو بات چیت آپ پھر کیوں کرنا چاہیں گے اس سے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ میری نماز نہیں قائم، میں 5 نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو چاہتے ہیں پڑھنا، آپ کہہ رہے ہیں، تو مسئلہ نماز نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے فون میں 500 نمبر ہوگا، 400 نمبر ہوگا، 300 نمبر ہوگا، کچھ ایسے بھی نمبر ہوں گے کہ جن سے آپ روزانہ کئی دفعہ رابطہ کرتے ہیں، کئی دفعہ میسج آتے ہیں، کئی دفعہ جاتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے، کچھ رابطے، کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ کئی مہینوں بعد آپ رابطہ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ سال بعد بھی کبھی رابطہ نہیں ہوتا۔ یہ کیوں؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ کئیوں سے زیادہ تعلق ہے، کئیوں سے زیادہ محبت ہے، اور کئیوں سے جو ہے بس کام کی محبت ہے، بھئی کام پڑ گیا تو کر لیا، نہیں تو نہ سے۔ اور کئیوں کے 5 10 10 15 میسج کالیں، گھنٹہ گھنٹہ لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وہ بندے نہیں ہیں؟ وہ بھی بندے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کئیوں کے ساتھ بندے کا محبت کا یا دوستی کا ایک تعلق زیادہ ہے، اور کئیوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں۔ اس لیے جن کے ساتھ ہے تو وہ تو دن میں 20 دفعہ بندہ کرتا ہے، 20 کالیں آتی جاتی ہیں، میسج آتے جاتے ہیں، اور جن سے نہیں، ان سے جو ہے نہیں، سال بعد کہیں ہوتا ہے، ہفتے بعد کہیں۔ میں نے کہا نماز تو یہ تو ٹیلی فون ہے، وہ تو ایک بات چیت کا ایک ذریعہ ہے، ایک ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز تو گویا رب کا ایک ٹیلی فون ہے، یعنی اس سے رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندے کو رب تعالی کی محبت اسی سے واسطہ نہیں ہو، اس کی اہمیت نہیں، تو وہ کیوں چاہے گا میں پھر اس کو بار بار میں فون کروں، میں بار بار رابطہ کروں، میں 5 مرتبہ اس کے ہاں حاضری دوں، جب اس ہستی سے اس کو وہ تعلق ہی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا مسئلہ نماز نہیں ہے، نماز تو یہ چھوڑ کے آپ تہجدیں بھی پڑھو گے، آپ کا مسئلہ ہے آپ کے دل میں وہ تعلق اس ذات سے نہیں ہے، تو اس کو درست کرو، یہ خود بخود آ جائے گی، اس پر محنت کی ضرورت نہیں پڑتی پھر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے بندے کا، بندے تم سنت پر چلو، تم یہ بات کرو، حضور پاک علیہ السلام نے اس طرح حکم دیا ہے، تو جب تک کہ اس ہستی سے اس درجے کی محبت، اس درجے کا تعلق نہیں ہوگا تو بندہ اس کے حکم کو بھی اہمیت نہیں دے۔ مثلا باپ ہے تو آپ کے نزدیک باپ کی شخصیت کا ایک ادب ہے، تو آپ وہ جو فرمائے گا تو آپ اس کا بھی کرو گے، بھئی میں نے کرنا ہے۔ وہی راہ چلتا ہوا کوئی بندہ کہہ دے ایسے کر لو، آپ نہیں کرو گے، کیونکہ اس سے آپ کا وہ تعلق نہیں۔ تو اس لیے نماز تو تھا ایک تحفہ اللہ کو چاہنے والوں کے لیے، اب وہ بن گیا بوجھ۔ تو جب تحفہ بوجھ لگنے لگے، جب ملاقات جو ہے وہ بوجھ لگنے لگے، تو پھر جو ہے کیا فائدہ ہوگا اس کا، کیا وہ تعلق بنے گا، کیا اس کو ملے گا؟ پھر تو وہ ڈیوٹی ہے، وہ آئے گا وہ پڑھ کے، اسی لیے وہ ایسے جیسے ٹوکری سر پہ رکھی ہے، بوجھ اتار کے وہ اپنا باقی کہیں اور جانا ہو، جس سے ملاقات ہو تو زیادہ شوق ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کھانا کھا کے آئے، کھانے میں پلیٹوں میں کوئی چیز تھی، ڈونگوں میں کوئی چیز تھی، مثلا سالن تھا، روٹیاں تھیں، پلیٹوں میں سلاد تھا مثلا، یا کوئی اور، تو آپ گئے، آپ کو صبح بھی آپ جائیں گے، اور اگر آپ جائیں پلیٹوں میں کچھ ہو ہی نہ، ڈونگے میں ہو ہی نہ، خالی ڈونگا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑے ہوئے ہیں اور کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، تو صبح ناشتے کے لیے پھر آپ کے جانے کا دل نہیں چاہے، کیونکہ آپ کو اس وقت کچھ نہیں ملا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو رب تعالیٰ کے ساتھ بندے کا وہ تعلق نہیں، تو پہلے 13 سال 10 سال 9 سال 7 سال سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے ذریعے اس پر نبی علیہ السلام نے محنت کی کہ ان کا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت سے تعلق جوڑیے۔ اب ہمارا جڑا ہوا ہے دنیا سے تعلق، دے کہ ہم میں سے ہر کوئی بھاگ رہا ہے کہ نہیں بھاگ رہا؟ جس کے پاس جس کو کچھ ہوش نہیں وہ مانگ رہا ہے،
جس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو اس کو اگسو کی کو نہیں، یہ انپڑھ ہے، وہ بھی ریڑھی لگا کے کچھ بیچ رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے میں نہیں، کیونکہ وہ دنیا سے ایک تعلق ہو گیا۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے بندہ کام کاج کر رہا ہے، کیوں؟ تعلق ہو گیا، آخرت سے وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے صوفیاء اور اہل اللہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے بندے کا تعلق اللہ جل مجدہ سے محبت، نبی علیہ السلام سے محبت، آخرت کی زندگی سے تعلق جڑے گا تو یہ سارے اعمال معاشرے میں ویسے ہی درست ہو جاتے ہیں۔ پھر ویسے ہم الٹی محنت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا یہ کرو یہ نہ کرو، وہ ان کے نزدیک اہمیت ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو وہ کریں گے جس میں ہمیں مزہ آئے گا، لطف آئے گا، وہ تو وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی صحابی نے فرمایا کہ اگر شراب منع کر دی جاتی مکہ میں ابتدائی دور میں تو بہت سارے لوگ نہ رک سکتے، تو وہ 15 سال بعد جا کے حرام ہوئی، 14 سال بعد جا کے اس کا حکم آیا۔ لیکن اس وقت ایمان اتنا بن چکا تھا کہ جب حکم پتہ چلا بھئی آ گئی ہے تو جس کے گھر میں مٹکا تھا اس نے مٹکا توڑ دیا، جس کے گلاس میں تھی اس نے گلاس پھینک دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے باہر کلی کر دی، جس کے پیٹ میں تھی اس نے کہہ کر دی۔ کیوں؟ وہ ایمان بنا ہوا تھا۔ جب نہیں بنا تو پھر بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہاں مل جائے، چوری چھپے مل جائے، چوری کی شراب، اس کو پیسے دے، اس سے نشہ کر رہا ہے۔ جس سے تعلق ہے وہ بندہ وہ کام کرے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ زور اور دیا جاتا ہے بھائی ایمان، اور ایمان محبت کا نام ہے، ایمان ایک تعلق کا نام ہے، اور تعلق کا بہترین جو نام ہے کسی سے بھی حسین تعلق جس سے ہوتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو پیار کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہم وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہوتا ہے ذکر الہی سے، مراقبہ سے، اللہ جل مجدہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے سے، نیک اور صالحین کے ساتھ بیٹھنے سے۔ دوسرا ہے کہ نماز میں بندے کو جب مل نہیں رہا تو اس کا دل نہیں چاہے گا۔ میں نے آپ کو ابھی مثال دی ہے، آپ جائیں برتن خالی ہوں، ان میں گھاس پڑا ہو تو صبح ناشتے کے لیے بلائے، آدھے بندے جائیں گے، وہ کہیں گے پتہ نہیں گھاس ہی پڑا ہوگا۔ لیکن اگر کھانا اچھا ہو تو خود بخود جو ہے وہ بندہ ادھر جایا گیا۔ تو نماز میں بندوں کو مل نہیں رہا کچھ، ان کو طریقہ نہیں پتا، اس لیے ان کا دل نہیں چاہ رہا۔ ان کو کہنا پڑے بھائی نماز فرض ہے، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کیا تحفہ ہے جی، وہ ملاقات ہی کیا ملاقات جی زبردستی کرانی پڑے، بھائی آؤ بھائی ان سے کر لو ملاقات، آؤ جی اس کو مل لو، اور وہ ہاتھ چھڑا رہے آپ کہ نہ بیٹا مل لو۔ کیا پھر ملاقات ہے؟ ملاقات تو محبت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب مثلا یہ ٹیلی فون ہے، یہ کمپیوٹر ہے، اس کا کیونکہ اس میں کچھ ملتا ہے بندے کو، کسی سے رابطہ ہو جاتا ہے، کسی کا کال آ جاتی ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ چلا جاتا ہے، کوئی میسج کا، تو اس پہ ہر بندہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو نماز سے بندے کا تعلق بننا تھا اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، یعنی نماز کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں معراج ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں تو معراج کا، ہم تو یہیں بیٹھے ہوتے ہیں، یہی کھڑے ہیں، نہ روحانی معراج ہے تو نہ جسمانی طور پر ویسے ہی دینا۔ تو اگر ملے بندوں کو وہ تعلق، اگر ملے وہ بندے کو وہ چیز نماز میں، تو پھر تو وہ خود انتظار کرے کہ کب دوبارہ وقت آنے والا ہے۔ لیکن وہ نہیں مل رہا، وہ سیکھا ہی نہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہ جو نماز ابھی آپ کو سکھانے لگے ہیں، پڑھانے لگے ہیں، یہ نماز ایسی ہے جیسے ابھی آپ نے مراقبہ سیکھا ہے نا، 2 دفعہ کیا ہے نا آج، مراقبہ معراج مثال کے طور، وہ تو مراقبہ معراج ہے، یہ نماز جو ہے یہ بھی معراج ہے۔ تو اندازہ لگائیں، نماز ایسی ہو
کہ بندے نے اللہ اکبر کہا اور روح جو ہے وہ معراج پہ چلی گئی، سفر میں چلی گئی، وہ مدینہ شریف چلی گئی، وہ وہاں جا کے نماز پڑھ رہی ہے، بندہ یہاں پڑھ رہا ہے، کبھی کعبہ شریف میں وہ پڑھ رہی ہے، پھر جو ہے کبھی مسجد اقصی میں پڑھ رہی ہے، کبھی آسمانوں پہ جا رہی ہے، انبیاء سے ملاقات۔ ایسی نماز اگر بندے کو نصیب ہو جائے تو وہ کیوں نہیں پڑھے گا تو دوبارہ آ کے خود بخود، وہ کیوں نہیں تہجد میں بھی کیوں کھڑا ہو، وہ لمبی لمبی نمازیں اس کی ہو جائیں گی۔ جیسے آپ لمبے لمبے ڈرامے، لمبے لمبے فلم دیکھیں تو کتنے کتنے گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے کالیں چلتی ہے، چیزیں دیکھتا ہے بندہ، تو وہ اسی لیے کہ وہ تعلق بنا ہے۔ اور جب اس سے نیٹ ورک سے، فون کے نیٹ ورک سے رابطہ ہو، انٹرنیٹ سے رابطہ ہو، تو پھر بندہ کچھ کا کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک روحانی انٹرنیٹ بھی ہے، جو روحانی نظام ہے اس سے رابطہ ہو جائے تو وہ پھر روح کا بھی رابطہ پھر آگے چلا جاتا ہے۔ تو اب نماز آپ کو سکھانی ہے وہ جس میں آپ کی روح جو ہے وہ معراج پر، اور آپ بھی سفر میں جا کے مدینہ شریف نماز پڑھیں۔ ابھی ہوئے ہیں مساجد 10:30، ابھی میں نے طریقہ بتانا ہے، پھر وہ مشق کرنی ہے، اور جب ہم نے پڑھ لیں 2 نفل صرف پڑھانے میں، آپ دیکھ لیں گے جن بندوں نے صحیح پڑھی، کوئی مکہ میں ہوگا، کوئی مدینہ میں ہوگا، کوئی کہیں پڑھے، تو ایک بندے کو بھی وہ نصیب ہو جائے تو یہ سمجھ لو دوسرے سب کو ہو سکتی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر یہاں تار لگی ہوئی ہے، سوئچ لگا ہوا ہے، تو ایک تار لگی ہوئی ہے تو ایک بندہ فون لگاتا ہے، اس کا چارج ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنے بیٹھے ہیں وہ لگائیں گے صحیح تو چارج ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے بجلی بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر کسی کے نہیں ہوتا اس کا مطلب فون میں خرابی ہے، وہ فون ٹھیک کرے آپ کا۔ تو اسی طرح جس کا رابطہ جڑ گیا، تعلق ہو گیا، یہ نہیں اللہ پاک ہوگا تو یعنی فضل والی ہستی ہے، عدل والی ہستی ہے، وہ تو کسی کا زیادتی نہیں کرتا کہ ایک کو دے دوسرے کو نہ دے۔ اگر بندہ محنت کر رہا ہے، اگر بندہ ٹھیک ہے، ہم پھر اپنے میں قصور نہیں دیکھتے، ہم کہیں اس میں قصور ہے، فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جب تک کہ خود نہ مانے تو اس کی درستگی نہیں ہوتی۔ جب فلاں نے کرا دیا، شیطان نے کرا دیا، تو شیطان نے ہماری جگہ مار تو نہیں کھانی، وہاں تو جو ہے مار تو مجھے پڑنی ہے، اس کو تو اپنی پڑے گی، مجھے اپنی، میری تو نہیں جان چھوڑنی اس وجہ سے، چاہے ہزاروں دفعہ اس نے کرایا ہو، اس کا معاملہ اپنا، میرا معاملہ اپنا۔ تو اس لیے آپ توجہ سے طریقہ سیکھ لیں، پھر اس کا طریقہ کار بیان ہوگا کیسے کرنے نماز، وہ تیاری کا میں بھی بیٹھوں گا، پھر پڑھاؤں گا، تو پھر آپ سے پوچھیں گے بھائی اب سنائیں، اب نماز آتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی رو رہے ہیں، حضرت صاحب نماز میں خیال آئے تو میں کیا کروں؟ بھائی آپ یہاں ہیں تو خیال آ رہے ہیں، آپ کو تو معراج پر ہونا چاہیے، آپ کو تو سفر میں ہونا چاہیے، آپ کا تصور، آپ کی روح تو کہیں اور ہونی چاہیے، عالم آخرت میں، جنتوں میں سیر کر رہی ہو، عرش و کرسی میں سیر کر رہی ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، وہ یہاں ہے تو شیطان کہتا ہے چلو یہ کہیں نہیں ہے، میں ہی اس میں ڈال دیتا ہوں، اس نے یہی رہنا ہے۔ تو وہ اپنا قصور، آپ جو بندہ دیکھے باہر جنگ لگی ہوئی ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے جی میں باہر نکلا، میرے اے پتھر آ لگا، تو وہ کیوں لگا ہے؟ وہ ادھر ہے تو لگا ہے۔ شیطانی خیال وسوسہ تب آئے گا جب آپ ایک جگہ یہاں ہوگے، جب آپ چلے ہی روحانی دنیا میں گے، آپ ہیں ہی اور دنیا اس کے ہے ہی اوپر، تو نہ رہا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ پھر تو خیال آئیں گے، لیکن خیال وہی آئیں گے، مکہ کے آئیں گے، مدینہ کے آئیں گے، رشتوں کے آئیں گے، سارا چیزیں مطلب یہ ہوگا۔
اب یہاں کھڑے ہیں خالی دماغ لے کے، خالی کٹورا، نہ سمجھ کیا پڑھا جا رہا ہے نہ کیا، تو پھر اس میں تو کوئی آتا جاتا جن ہے شیطان ہے، کوئی کہنا اچھا یہ کھڑا ہے خالی لے کے چلو اس پہ کچھ ڈال دو، نفس کبھی ڈالتے، وہ یہ وجہ ہے، وہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ یہ سیکھیں گے تو وہ خیال کی جڑ ہی کٹ جائے گی، پھر یعنی وہ دنیاوی نہیں، پھر یہ زیادہ غلبہ جو ہے یہ ان کا ہو جائے گا پھر۔ تو یہ کوئی 10 سال کی محنت، 5 سال کی محنت، ویسے تو بندہ اتنے سال لگائے تب جا کے یہ نماز ایسی نصیب ہونی چاہیے بندے کو، لیکن یہ اللہ پاک کا فضل ہے۔ اور سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، امام الحسن شاذلی، ان کے وسیلے سے جو انہوں نے طریقہ اور فیض دیا کہ وہ بندہ گھنٹے میں وہاں وہ نماز سیکھ لیتا، جو ساری زندگی مکہ میں پڑھ آیا، مدینہ شریف میں جا کے پڑھا ہے، وہ روحانی نماز اس کو نصیب نہیں ہوئی جو دور بیٹھ کے وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو ابھی صرف آپ تھوڑی سی توجہ کر کے، وہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں تھوڑا دہرا دوں، پھر وہ طریقہ، پھر 2 نفل پڑھنے ہیں میرے پیچھے آپ نے، اور اس میں، اور پھر آپ کے حال احوال لینے ہیں، اور پھر آپ آرام فرمانا، پھر صبح پھر انشاءاللہ۔ تو پہلے تو یہ اس طرف دیکھیں، یہ سمجھ لے یہ ہماری یہ جگہ ہے، وہاں کھڑے ہوں گے ہم، اس طرح نماز ظاہری طور پر تو اس طرح، کیونکہ نماز تو جسم پر فرض ہے، جسم نے تو ضرور ہی پڑھنی ہے، روح کی نماز نفل ہے، جسم والی فرض ہے۔ یہ حال تو پہلے ہم نے صبر کرنا ہے، یعنی وہ روح کے سفر کا یہ راستہ دکھا رہا ہوں کہ روح کو راہ دکھائیں گے تو وہ جائے گی، کہ واپس دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا ہے، جنہوں نے نماز سکھائی انہیں کی بارگاہ میں جانا۔ یہ گویا آپ کی روح جو ہے، جب مراقبہ ہم کریں گے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، گویا یہ سفر کر کے روحانی طور پر جا رہی ہے مدینہ شریف کی طرف۔ مدینہ شریف تک جاتے جاتے یہ مدینہ شریف کے پہاڑ ہیں، احد ہے، دوسرے ہیں۔ آپ مدینہ شریف نورانی شہر اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ پرانا منظر ہے مسجد نبوی کا، نبی علیہ السلام کے زمانے کی جو مسجد تھی اس کا نقشہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ درمیان میں یہ چھپر جو نظر آ رہا ہے آپ کو، دونوں طرف کھجور کا، یہ جو ہے یہ والا حصہ اب ریاض الجنت ہے، یہ والا، جس کو جہاں حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اماں حفصہ کا، اور حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ، سیدہ ام سلمہ، اور دوسرے ازواج مطہرات، یہ چھوٹے چھوٹے حجرات بنے تھے ایسے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے حصہ آپ کو، یہ اصحاب صفہ وہ ادھر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے آج مسجدیں ہی آدھی بنا دی، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد تھی وہ آج وہ مسجد نہیں، کہ آپ نے تو مسجد بنائی، اس کا آدھا حصہ کہا اس میں نماز پڑھی جائے گی، آدھے میں مسافر، یتیم، غریب جو ہے یہ رہیں، روڈوں پہ، مدینہ کے روڈوں پہ نہیں رہے گا، مدینہ کی گلیوں میں نہیں رہے گا، تو بھوکا جو ہے وہ ادھر آ جائے۔ تو یہ مسجد کا تصور دیکھ لیں، ادھر تھا یہ وہ نماز والی، یہ وہ والی جگہ وہ ہم رہتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے گھر، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اور یہ دروازہ سیدھا اندر جاتا تھا، ان کے گھر سے اندر جاتا تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان کا مہینہ بھی ہے کہ آپ آخری وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا نماز پڑھائیں، انہوں نے نماز پڑھائی۔ جتنے معرفت نبی علیہ السلام کی ان کو تھی، اتنی کسی کو معرفت نہیں تھی، جتنی وہ بات سمجھتے تھے آپ علیہ السلام کی، اتنی کوئی نہیں سمجھتا۔ یہاں آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ پھر واپس گھر میں آ جاتے، لیکن حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر تشریف لے آئے، آپ کی طبیعت کو افاقہ ہوا تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں،
بارہ وہ نماز ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو وہ رب سے ملاقات کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سنا رہے ہیں صحابہ کرام کو، اور اس بندے نے یہ چن لیا ہے کہ میں رب سے ملاقات کروں۔ صحابہ کرام غور سے سن رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کوئی قصہ سنا رہے ہیں، ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جو نوجوان تھے، بچے تھے، وہ کہنے لگے کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا؟ آپ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، آپ قصہ کسی کا سنا رہے ہیں، کسی اللہ کے بندے کا، اور یہ بوڑھا شخص جو ہے یہ روتا ہے، رو رہا ہے، ہمیں تو رونے والی بات نہیں نظر آ رہی اس میں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دوسرے وہ نہ سمجھ سکے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق سمجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث ہو، قرآن ہو، وہ علماء سے سمجھنا چاہیے، اور علماء وہ جن کا پیچھے سلسلہ جا کے نبی علیہ السلام تک ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، یہ بڑا اسکالر ہے، یہ اس کی بات، اس کا تو پیچھے کوئی لنک ہی نہیں ہے، پیچھے کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح مطلب ہے یعنی ایک نے استاد سے پڑھا، پھر اس کا استاد، پھر اس کا استاد، اس طرح لنک حضور علیہ السلام تک پہنچے تو تب جا کے وہ صحیح سمجھ ہوتی ہے دین کی۔ ہمارے یہاں سمجھ ہے جس کو عربی آ گئی اس نے کتابیں پڑھ لی، اب یہ جی عالم بن گیا، یہ جی اسکالر بن گیا، وہ کہہ رہا ہے جی مجھے زیادہ سمجھ آ گئی ہے، دوسرے علماء کو کبھی ساری 1000 سال کے علماء کو وہ سمجھ نہیں آئی جو مجھے آ رہی ہے، اور نئی باتیں اور طرح طرح کی مطلب اوٹ پٹانگ، یہ نہیں وہ نہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چل رہا جس کے پیچھے ہی کوئی نہ۔ تو یہ ہمارا جو دین ہے یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی طرف منتقل، انہوں نے اماموں کی طرف منتقل کیا، پھر اماموں نے اپنے شاگردوں، وہ ہوتا ہوتا ان علماء تک پہنچا ہے جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہر چیزیں لنک ہے پیچھے جو ہے۔ ہمیشہ علماء اولیاء مدرسوں سے نکلے ولی، کبھی آپ دیکھو یونیورسٹی سے بھی کوئی ولی کتب نکلا ہے، وہ ٹھیک ہے علم والے لوگ نکلتے ہوں گے، کوئی عالم ہے، ریسرچ اسکالر ہے، لیکن کوئی مجدد وقت کا، دیکھو نا ہر صدی میں مجدد بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور ولی بھی ہوتے ہیں، تو دیکھو یہ جی فلانی یونیورسٹی سے فارغ یہ ولی ہے نہیں، آج تک جتنے ولی، جتنے مجدد، جتنے قطب ابدال، وہ سارے مدرسوں سے نکلے اور خانقاہوں سے نکلے، ایسے داروں سے نہیں نکلے یہ۔ اور اس کے اوپر یہ کہ یہ جتنے اولیاء آپ دیکھتے ہیں، ایک اور کرامت اولیاء کی بتاؤ، یہ سارے اہل سنت، ایک بھی نظر نہیں آتا بھائی یہ سارے مطلب یعنی ان کے پڑھی کتابیں، ان کا اپنا بھی، یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے۔ بہرحال ویسے بات چلی گئی ادھر ان کی یعنی مہینے کی وجہ سے اور شان کی وجہ سے، بہرحال یہ یہاں اور بھی صحابہ کرام کے یہ گھر اور یہ مسجد نبوی، یہ تو اس میں آپ نے روحانی طور پر اس میں جا کے روح کے لیے پیچھے جانا، وقت میں پیچھے جانا کوئی بات نہیں ہوتی، جسم کے لیے نہیں، مشکل ہے سفر کرنا وقت، لیکن روح کے لیے تو یہ وہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ صور میں۔ اور یہ مدینہ شریف شہر ہے، پھر قدیم مسجد نبوی، گویا یہ پھر تصور ہوگا، یہ منظر ہوگا کہ آگے کوئی نماز پڑھا رہا ہے اور آپ اسی پرانی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وہ پرانا منظر، تابعین تبع تابعین کے دور کا بھی، کھجور کے یہ پتھر اوپر، یہ ستون اور یہ جو ہے تو یہ محراب اور یہ پرانی کچی دیواریں، یہ سارا مطلب تو یہ منظر آپ نے، تو یہ تو ایک سفر ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی یہیں پڑھنا چاہتا ہے 2 نفل وہ یہیں پڑھ لے، نہ آگے جائے بشک، لیکن اگر آگے بھی سفر ہے خانہ کعبہ کی طرف کے روح، کیونکہ معراج ہے، معراج آگے بھی پہ جاتی ہے، پھر وہ مکہ کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا بندہ
پھر پرانا کعبہ شریف، اور پھر کعبہ شریف کے نزدیک نماز ادا کرنا، اور وہاں سے نور کے فوارے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، آسمانوں سے آ رہے ہیں، وہ یہاں وہ قدیم کعبہ. پھر وہاں سے بعض کی روح ادھر جا بیت القدس، بیت المقدس کی طرف سفر، پھر روح ادھر جا رہی ہے نماز ہی میں. آپ حیران ہوں گے کیسے یہ ہوتا ہے. یہ ابھی آپ خود دیکھ لیں گے کر کے، کہتے ہیں نا ابھی 2 + 2 4 ابھی ہونے والا بھی، یہ تو یہ کہانی قصہ یا دور کی بات ہی نہیں. ابھی اگلے 5-10 منٹ میں آپ نے بھی کرنا ہے اسی طرح. آپ بھی دیکھ لیجیے گا، دیکھیے کہ کتنے بندوں کو نصیب ہوتی. صرف اخلاص اور توجہ اور بات آپ غور سے سنے اور جو طریقہ بتایا جائے اس پہ. پھر مسجد اقصیٰ، یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ قبہ صخرہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے. یہ سب کو ہی مسجد اقصیٰ، حرم اقصیٰ ہی کہتے ہیں. یہاں ہم گئے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغ. میں قصہ سناتا ہوں. تو مسجد اقصیٰ کے امام جو ہیں وہ ہمیں لے گئے اس باغ میں، کہنے لگے اس باغ کے دیکھو، اس باغ میں. ہم نے کہا کیا دیکھیں؟ کہ دیکھو کچھ نظر آتا ہے. ہم نے کہا پرندے ہیں نظر آ رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پرندے نہیں ہیں عام پرندے، یہ ہدہد پرندے ہیں. ہم نے کہا اچھا یہ ہدہد پرندے ہیں. انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ یہاں اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تھا، پیغمبر کا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ نے ایسی بادشاہی دی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. کیا جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی، شیاطین پر بھی آپ کو حکومت. تو فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، ادھر آپ تشریف فرما تھے. تو آپ نے یہاں وہ بات فرمائی کہ فقال ما لی لا اری الہدہد. اے لوگوں کیا بات ہے کہ ہدہد غائب ہے، وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ ام کان من الغائبین، وہ غیر حاضر ہے. تو وہ ہدہد کہیں چلا گیا تھا، وہ دور کہیں سفر میں. تو آپ نے بلایا تو وہ تھا نہیں، بعد میں آیا. تو وہ آپ نے یہاں ہدہد کو پکارا. تو وہ امام صاحب فرمانے لگے کہ آج تک 2500-3000 ہزار سال ہو گئے ہیں ہدہد ادھر آتے ہیں اس پیغمبر کی بات پر لبیک کہنے کے لیے، کہ یہاں ایک اللہ کے پیغمبر نے ہم پرندوں کو پکارا تھا، فرمایا تھا ما لی لا اری الہدہد. کیا بات ہے کہ ہدہد نہیں ادھر میں دیکھ رہا. اب جتنے ہدہد ادھر کہتے ہیں ادھر ہوتے ہیں، وہ ادھر آتے جاتے ادھر حاضری دیتے ہیں کہ پیغمبر کی آواز پر جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں. ہم نے کہا باقی وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہ کوئی اور دوسرے پرندے ہیں نہ کوئی نہیں. تو سامنے نظر آتا جس طرح ابابیلیں کعبہ کے ارد گرد طواف کرتی ہیں، اس طرح وہاں ہدہد آتے ہیں. تو میں سوچنے لگا دیکھیں وہ پرندے کتنے خوش قسمت کہ جو ایک پیغمبر کی ہزاروں سال پہلے آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، اور ہم کتنے بدقسمت کہ نبی علیہ السلام پکارتے ہیں اذان کے ذریعے ہمیں، اور ہم جو ہے اٹھ کے آنے والے نہیں. ہم سے تو وہ پرندے پہ جو ہے اچھے ہو گئے جو آپ کا بتا رہے. اذان کس کا ترانہ ہے، کس کا اعلان ہے؟ کہتے جس کا اعلان ہوتا ہے نا اس کا نام آتا ہے بیچ میں. مطلب مسجد سے اعلان ہوتا ہے بھائی فلاں بندہ ہے محمد حیات، اس کا نام محمد حیات کے ہاں دعوت ہے آجو، یا فلاں کے جس کا اعلان ہوتا ہے جنازے کا ہو اس کا نام ہوتا ہے بیچ میں، جس کا نام آئے اسی کا اعلان ہوتا ہے. اذان میں کس ہستی کا نام ہے، کس بندے کا نام ہے؟ اللہ تو مالک الملک ہے، بندے میں سے کس کا نام ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ. اس سے یہ پتہ چلا یہ اعلان وہ کر رہے ہیں، اعلان وہ کرا رہے ہیں. مؤذن تو صرف جو ہے اعلان کر رہا ہے. تو مت سمجھے ایسے ہی بھائی کوئی پڑھ رہا ہے، وہ نماز کی طرف بندے کو بلا رہا ہے، کوئی اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، یہ اعلان ہو. تو یہ مسجد اقصیٰ. پھر یہاں بندہ جائے گا انشاءاللہ، ہم جائیں گے وہاں پھر نماز پڑھیں گے. کچھ حصہ کچھ لوگ یہاں تک پہنچے. پھر وہاں سے معراج کا سفر اوپر کی طرف جاتا ہے، قبہ صخرہ سے اوپر آسمانوں کی طرف. وہ کیسے ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا،
یعنی وہ تو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. پھر آسمانوں کی طرف سفر، آسمانوں میں عجیب و غریب ملائکہ، اس کے دروازے، اس کے محلات، اس کے کیا کیا اللہ پاک نے مخلوقیں وہاں یعنی پیدا کی ہوئی ہیں. یہ تو جو بندے کو جس کو مکاشفہ ہو وہی جانے، یا جس کو اللہ پاک دکھائے. پھر آسمانوں کے دروازے اور عجیب و غریب چیزیں دیکھ، پھر وہاں جا کے عبادت کرنا اور وہاں جا کے نماز میں مشغول رہنا. پھر اسی طرح آسمانوں کا قبلہ، پھر آگے بیت المعمور اور یہ سارا. تو یہ گویا خلاصہ ہو گیا کہ روحانی معراج میں جس طرح پہلے سیدنا عبدالعزیز دباغ، سیدنا عبدالقادر جیلانی، سیدنا امام حسین، سیدنا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابوبکر عمر، پھر کعبہ شریف، پھر مسجد اقصیٰ، پھر جو ہے اوپر آسمانوں کی طرف. تو یہ بندے کی نماز ہوتی ہے روحانی نماز، معراج والی نماز. تو اب مختصر طور پر ابھی وہ آپ کو طریقہ بھی بتانا ہے. وہ ایک دفعہ دہرا دیں پھر وہ جو لطائف کا، وہ تو آپ نے 2 دفعہ کیا ہے آج نا. مراقبہ معراج کتنی دفعہ کیا؟ 3 دفعہ. اچھا، پھر تو آپ کو وہ یاد ہو گیا ہوگا. بس ایسے کرنا ہے کہ اب اس طرح نہیں ہونا جس طرح آپ نے مراقبہ معراج میں کیا. اب وہ مختصر سا ہوگا. میں یہاں مصلی کی جگہ بیٹھ جاؤں گا اور شروع کے اذکار جو ہے وہ میں پڑھاؤں گا. پھر ایک ساتھی ساتھ بیٹھ جائے گا، وہ آپ کو صرف یاد دہانے کہ اب جو ہے اللہ کے نام کا تصور کر لو. اب جو ہے وہاں سے نور آ رہا ہے. پھر جو ہے اپنا سرخ لطیفہ ہے اس میں نور آ رہا ہے. سانس لیتے رہو، صرف 1 منٹ، 2 منٹ، 1.5 منٹ ایک ایک کر کے اور روح کو جب پھر وہ کہے گا کہ اب جو ہے اپنے روح کو، شعور کو منتقل کر دو. پھر آپ اپنے ٹائم پہ کسی بھی سانس میں 2 3 4 سانسوں بعد میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی پھر کھڑے ہو جائیں گے. روح منتقل ہو گئی ہے. اور اب اللہ اکبر ہوگا خاموشی سے، بس نہ پڑھ کے خاموشی سے کھڑا ہونا ہے یعنی نفل میں. اور یہ سفر آپ نے شروع کر دیا. یہ ابھی جو دکھایا ہے سارا گویا پہلے جیسے مینا شریف کا دکھایا ہے وہ ادھر، پھر جو ہے اب آگے یعنی روح سفر کر رہی ہے ادھر. پھر اگر آگے دل چاہتا ہے کعبہ شریف، پھر آگے مسجد. تو جس طرح بہت سارے لوگوں نے وہ کیا، اپنے سب نے 3 دفعہ کیا. پھر کوئی لوگ انہیں بتایا بھی اپنی رودات کہ میں ادھر گیا وہ گیا. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آپ نماز میں بھی روح سفر کرے گی، بلکہ نماز میں اور آسانی کے ساتھ کرتی ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج ہوئی، آپ سے دنیا میں افضل کوئی ہستی نہیں، پاک کوئی ہستی نہیں. آپ کا قلب مبارک بھی پاک، جسد اطہر بھی پاک، سب کچھ جو ہے یعنی معصوم. لیکن اس کے باوجود جب معراج پر جانا تھا تو جبریل علیہ السلام کعبہ شریف کے پاس آپ علیہ السلام کو لے گئے اور سینہ مبارک چاک کیا. ہم سنتے ہیں نا معراج کے قصے کہ سینہ مبارک کھولا اور پھر دل سے ایک چیز نکالی اور کچھ جو ہے بھری اس میں، پھر بند کر دیا. پھر جا کے سفر شروع ہوا. یہ تو کوئی معمولی بات نہیں. تو ہم تو ہمارے یہاں تو وہ نہیں ہونا بس سینہ چاک کے ہمارا ہونا. ہم وہ کام جو ہے ذکر سے اور لطائف سے لیتے، تھوڑا بہت چلو پاکی حاصل ہو گئی. تو اس کا طریقہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن میں چلو اگر موقع ملتا ہے تو پھر یعنی تھوڑا تو دہرا دیتے. آپ کو تو 3 دفعہ آپ نے کیا نا، آپ کو تو پتہ ہے انشاءاللہ. لیکن چلو پھر ایک دفعہ تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ. وہ توجہ سے دیکھے تاکہ یہ یاد دہانی ہو جائے. تو یہ روحانی ابھی پرواز کا یعنی طریقہ ہے. تو جسم میں جس طرح اللہ پاک نے ظاہری اعضاء لگائے ہیں، گردے ہیں اور دل ہے اور دوسرے چیز، اسی طرح باطنی بھی چیزیں ہیں اس میں، ان کو کہتے ہیں لطائف. وہ کتنے ہیں؟ وہ ہے 360 کے قریب. لیکن مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کچھ بھی کوئی بھی روشن ہو جائے تاکہ روح سفر کر سکے، بس وہ کافی ہے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے مین. لیکن ہے وہ بہت زیادہ. ہم صرف 7 پہ
توجہ کر رہے ہیں تاکہ وہ سفر جو ہو مطلب وہ نظر نہیں آتے ویسے، لیکن اس دنیا میں جا کے نظر آتے ہیں. مثلا آپ جب مراقبہ کریں گے ہو سکتا ہے وہ رنگ آپ کے سامنے آ جائے. مثلا روحانی قلب ہے وہ لطیفہ قلب اس کو کہتے ہیں. روح ہے یہ نظر نہیں آتی، وہ لطیفہ روح ہو گیا. اسی طرح جو ہے نفس ہے یہ نظر نہیں، لطیفہ نفس ہو گیا. تو یہ چیزیں تو نام تو سب لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ حقیقتیں بھی ہیں. تو یہ ان کا تھا. تو آپ کو ناموں کی ضرورت نہیں، آپ صرف رنگ اور جگہ یاد کریں. تو یہ دیکھیں یہ 7 ہو گئے ٹوٹل. اوپر سفید، یہ گہرا نیلا، یہ ہلکا نیلا، یہ دل کے پاس سبز، اس کے نیچے پیلا، اس کے نیچے یعنی مالٹے رنگ کا اورنج رنگ، اور یہ سرخ نیچے جب بندہ بیٹھتا ہے تو وہ سرخ. تو سرخ یہ 1 2 3 4 5 6 7. تو اب یہ تو آپ کو سارا بتایا گیا کہ روحانی مشاہدہ کرنا ہے تو کس طرح وہ سفر ہوتا ہے یہ، اور کس طرح یہ یعنی چلتی ہے یہ سوچ بندے کی. تو ایک سوچ کا درجہ ہے، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. تصور بھی بندہ کر سکتا ہے. جو روحانی مشاہدہ ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے. اگر بندہ یہ دونوں کر رہا ہے یہ خود بخود ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں. اچھا، تو پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے، یعنی نیت اپنی صحیح کر کے اور حضوری میں آنا ہے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. اس کے بعد نماز حاجت وہ تھا 2 نفل آپ میرے ساتھ پڑھو گے، اس کی ضرورت نہیں. حفاظت کے لیے کیونکہ بندے نے سفر کرنا ہے، روحانی دنیا میں جانا ہے. روحانی دنیا میں شیاطین بھی آ سکتے ہیں، جنات بھی آ سکتے ہیں، کوئی اور مخلوق کے بھی. تو وہ اپنی حفاظت کر لے. بسم اللہ شریف، استغفار یعنی دروش یہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ جو ہے آخری 3 قل، یہ ہاتھوں پر پھونک مار کے تو وہ کر لے گا. ابھی کر بعد میں کریں گے، ابھی سے بتا رہے. اس کے بعد جو ہے 3 حالتیں اپنے اوپر طاری کرنی ہے. پہلی حالت یہ جس کو کہتے ہیں عاجزی، یہ سوچنا، یہ تصور کرنا کہ یا اللہ میں تیری عبادت، تیری محبت، تیرے خوف اور تیرے ذکر سے جس طرح حق ہے کرنے کا تیری عبادت میں قاصر ہوں. تو اتنا پاک، اتنا بڑا ہے، تو میں صرف اپنی کوشش کر رہا ہوں. یعنی عاجزی، یا اللہ تیرا حق ادا نہیں کر سکتا میں جتنی میں. گویا آپ سمجھے جب سے بندہ پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے وہ سجدے میں چلا جائے، اور جب اسرائیل علیہ السلام روح لینے آئے تو وہ سجدے سے اٹھے، پھر بھی اللہ کی عبادت کا حق نہیں ادا. تو یہ جب بندے میں آتا ہے پھر بندے میں فخر نہیں آتا، اس میں تکبر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یا اللہ میں عاجز بندہ ہوں. نمبر 2 یہ بھی سمجھے کہ میں یا اللہ کسی نعمت کے لائق نہیں، میں تو عذاب کے لائق ہوں. یہ نعمتیں جو تو دے رہا ہے یہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے. اور تیسری چیز، کئی لوگ کہیں گے میں نہیں یہ کر سکتا، میں کس طرح، میں کون کہہ رہا آپ کریں گے؟ یہ اللہ کرے گا جل جلالہ. جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا معراج کے بارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے آپ رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد. کس نے سیر؟ اللہ نے. یہ نہیں فرمایا نبی علیہ السلام گئے ہیں. تو جب اللہ لے جانے والا پھر بس بات ختم. ہم بھی یہ جو لکھ رہے ہیں توکل، سوچیں کہ یہ سفر یا یہ روحانیت یا اللہ کا قرب، یا اللہ یہ تیرے فضل سے ہم نے طے کرنا ہے، تیرے فضل سے ہم ملنا ہے، ہماری محنت سے نہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ بندے کے ذہن میں ہے. تو یہ 3 چیزیں. اس کے بعد بسم اللہ شریف جو ہے یعنی پڑھ کے سارا وہ جو اذکار ہے یہ پھر جگہ یاد کر لے. سرخ جو ہے یہ لطیفہ مسانے کی جگہ، یہ مالٹے کے رنگ والا، پھر جو ہے پھر پیٹ یعنی ناف والی جگہ کے اوپر جو یعنی پیلا جو ہے، درمیان میں سینے کے درمیان میں سبز جو ہے، اسی طرح جو ہے ہلکا نیلے رنگ کا گلے کے درمیان جیسے گلا ہوتا ہے. اور یہ
ماتھے کے درمیان، بالکل ماتھا جس طرح، اسی سے روحانی مشاہدہ بھی ہوتا ہے، یہی وہ اندر وہ اس میں وہ اثر پایا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر یہ سفید والا جو سفید سر کے اوپر، تو یہ ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا۔ پہلے تو کرنا کیسے ہے؟ پہلے اللہ پاک کے نام کا تصور کرنا ہے کہ اللہ پاک کا نام سفید نورانی اپنے سر کے اوپر تصور کریں، اور ناک کے ذریعے سے جیسے سانس اندر کھینچیں، جیسے ناک کے ذریعے سے، تو گویا اللہ پاک کے نام سے نور جو ہے وہ سارے جسم کے اندر، آپ کا جسم ایسے ہے جیسے غبارہ، سمجھ لیں جیسے ایک غبارہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نام کا نور جو ہے آپ سانس کے ذریعے آپ بھر رہے ہیں، پورے جسم میں نورانیت آ رہی ہے۔ اور جب منہ سے سانس باہر نکالنا ہے تو اندر کی ظلمت، گناہوں کی ظلمت، گندگی، بری سوچیں، یہ ساری باہر نکل رہی ہے۔ وہ دیکھیں جب باہر نکالا اس طرح، یعنی منہ سے، تو سانس ناک کے ذریعے اندر اور منہ کے ذریعے ظلمت جو ہے باہر، تو یہ پھر سانس لیں، اللہ کے نام کا نور اندر، یعنی جو لے رہے ہیں جسم نور ہی نور ہو رہا ہے، نورانی ہو رہا ہے، ہلکا ہو رہا ہے، اجلا ہو رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، گویا آپ نور سے بھرے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ اب جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے ہر ایک لطیفے کا علیحدہ علیحدہ صفائی کرنی۔ اب اللہ کے نام کا تصور کرنا ہے سرخ، اور سانس جب لینا ہے تو نور وہاں سانس کے ذریعے یہ لطیفے کے اندر آ گیا، اور اس کو نور سے، سرخ نور سے بھر رہا ہے، صاف کر رہا ہے، اور جو ہی بندے نے منہ سے سانس خارج کرنا ہے تو ظلمت باہر نکل رہی ہے، اور یہاں سے بھی دوسری طرف سے باہر جو ہے ظلمت جا رہی ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے اورنج لطیفہ یعنی زرد والا، پھر اسی طرح پیلا، اسی طرح سبز صفائی کرنی ایک ایک منٹ، اسی طرح ہلکا نیلا، اسی طرح جو ہے گہرا نیلا، اسی طرح پھر جو ہے اوپر والا سفید۔ اور جب ساتوں کر لینے ہیں پھر وہی کام کرنا ہے جو پہلے کیا تھا، کہ اللہ کے نام کا تصور، اور آپ سانس کے ذریعے سارے جسم کے اندر دوبارہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ نور جو ہے وہ بھر رہا ہے، اور منہ سے ظلمت جو ہے یعنی گند جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے صبر کرنا ہے کہ جسم جو ہے اب میرا ہلکا ہو گیا ہے اور غائب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، یعنی جیسے غائب ہوا میں غائب ہو رہا ہے، پاؤں غائب ہو گئے، ٹانگیں غائب ہو گئی، یوں سانس میں لے رہا ہوں وہ جسم غائب، اور صرف جو ہے وہ رہ گیا، اپنا سانس رہ گیا، روح رہ گئی، اب صرف سانس اور روح باقی، لیتے رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے بھائی یہاں سے تو غائب ہو گیا ہے، اب وہ روحانی جسم، نورانی جسم میرے سامنے آ گیا، آپ کی اپنی کاپی سمجھ لیں، جس طرح شیشے میں دیکھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ روحانی ہے، فرق یہ ہے کہ یہ ہلکا ہے، یہ روشن ہے، یہ بالکل روحانی یعنی روح کی طرح ہے۔ تو اب وہ جسم آ گیا، ادھر جسم ہے نہیں، اب سانس لیتے رہیں، گہرا سانس لیں، منہ سے نکالیں، اور لیتے لیتے پھر ایک ایسی زور سے پھونک مارے، گویا یہ دیکھے نظر آ رہا، یعنی پھونک اس طرح مارنی ہے، یہ جو منہ سے جو ہے کہ ادھر سے دیکھے پھونک ماری، اور روح اس میں منتقل ہو گئی، شعور سمجھ بھی آپ اس میں چلے گئے، اور اس نے جو ہے اب سفر شروع کر لیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد یعنی اپنے استاد، یعنی ہم جو اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ آپ چلیں، اکٹھے سفر کریں گے، تو سفر کرنے مجھے آپ نے ویسے ہی دیکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سفر کرتے کرتے وہ پھر جو ہے ہم ادھر جو ابھی بتایا ہے سیدنا عبدالعزیز باغ یا مدینہ شریف میں جاتے ہیں، اور وہ یہ پھر جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں بندہ واپس آ جائے۔ تو یہ ابھی صرف بتایا ہے، ابھی وہ ساتھ بیٹھ کے کرائیں گے بھی، پھر آپ صفوں میں صف آپ بنا لیں گے، صف میں بیٹھ کے، اور اس کے بعد پھر وہ طریقہ بتایا جائے گا، میں اذکار پڑھا دوں گا سارے، اور پھر جو ہے جب روح کا کہے کہ بھائی منتقل کر دے، پھونک مار دے،
تو پھر آپ جب محسوس کیا کہ میں اب منتقل ہو جاؤں دوسری اپنے جسم میں، تو پھونک مار کے پھر میں کہوں گا کھڑے ہو جائے، پھر آپ اپنی صاف پہ کھڑے ہو کے 2 نفل اللہ کے لیے، ویسے نفل آپ کو پتہ ہے جماعت میں نہیں پڑھے جاتے، یہ صرف سکھانے کے لیے تاکہ ایک دفعہ آپ سیکھ لیں گے پھر کرتے رہیں گے۔ تو اس میں پڑھنا کچھ نہیں، جیسے نا ہم نماز پڑھتے سبحانک اللہ پڑھ کے خاموش ہو جائیں، آنکھیں صبر کریں، یعنی ویسے آنکھیں عام نماز میں کھلی رکھتے ہیں، لیکن اس میں تو پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، آنکھیں مدھم سی بند کر لیں، اور یعنی تاکہ جو ہے توجہ جو ہے وہ ادھر رہے جدھر بندہ سفر کر رہا ہے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لے، ورنہ پھر ابھی پھر شروع کرنے لگے جی۔ ہاں صفوں میں بیٹھ کے صفیں سیدھی بنا کے نا قبلہ کی طرف جو ہے، میں بھی ادھر آپ اپنی نیت درست کر کے اللہ کی رضا کی نیت کر کے ہم بیٹھے ہیں، اور اللہ کی رضا جو ہے وہ بندے کو اللہ پاک کے فضل اس کی رحمت سے ملنی ہے، اور استاد کی رہنمائی میں عمل کرنے سے ملنی ہے۔ یہ آپ نیت کر کے بیٹھے گے، جو شروع والے اعمال ہیں اس سے پہلے آپ یہ تصور کر لیں گے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک سن رہا ہے۔ اس کے بعد جو بڑے حفاظت والے اعمال ہیں کہ ہم ایک دفعہ خلوص شریف پڑھتے ہیں، ایک بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آخری کی صورتیں ترتیب سے 3 بار پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جتنے اعمال ہیں شروع والے یہ ہم ساتھ بھی ہم کروا دیں گے، یہ 2 کے ساتھ آپ نے کرنے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے